صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حاذہ اجمعین علی یوم الدین اما بعد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے رہنما اور حکمت کا سورس ہے۔ اس کی آیتوں میں سکون، امن اور تسلی ہے ان کے لیے جو انہیں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو آپ سب کو قرآن کریم کی درس میں تشریف لانے پر مرحبا۔ A warm welcome to all respected teachers and dear sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As we know کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے معنی کو سمجھنا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا۔ آج ہم سورہ بقرہ آیہ نمبر 68 کے معنی کو اور اس کے پیچھے کی ساری کہانی کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لطیف خیر، اللہ بہت مہربان اور آگاہ ہیں، ہر چیز سے آگاہ ہیں۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں آیت نمبر 68 کی ریڈنگ سے۔ لیٹس گیدر فار ریڈنگ. For that, I am inviting Sister Zeba to join the reading. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بقر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ Now, I'll call the next performer, Sister Hina. Please come and read once again this beautiful verse of Quran. Sister Hina. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ Alhamdulillah, that's great to hear these beautiful lines and also the presentation by Sister Zeba and Sister Hina. Thank you. قرآن کریم میں پیار، شفقت اور مہربانی ہے جو ہمیں نیک اور روحانی راہ پر چلنے کی رہنمائی کرتا ہے۔ سسٹرز، درس اکثر اسکولز، کالجز یا یونیورسٹیز میں دیا جاتا ہے جہاں ٹیچرز اسٹوڈنٹس کو کسی سبجیکٹ کے بارے میں پڑھاتے ہیں، لیکن درس کا مطلب صرف فارمل ایجوکیشن نہیں ہے۔
بلکہ یہ کسی بھی طرح کی نالج کو یا ایکسپیرینس کو شیئر کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم لوگ آج اسے قرآن کی تعلیم کے لیے یوز کر رہے ہیں۔ تو ٹو بی کنٹینیو آور پروگرام، now turn off our next performer, Sister Nagma, to explain to word meaning of Surah Baqarah, ayah number 68. Please come, Sister Nagma. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو انہوں نے کہا، ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، رب کا اپنے رب سے، یبین واضح کر دے، لنا ہمارے لیے، ماں کیسی ہو، ہیا وہ، قالا کہا، انہو بے شک، یقولو وہ فرماتا ہے، انہا بے شک، بقرتن گائے، لا فارزن بوڑھی ہو، ولا اور نہ بکرن چھوٹی، اوان اوسط عمر کی ہو، بینا درمیان، ذالکا اس کے، فافعلوا تو کر، ماں جو تؤمرون تم حکم دیے جاتے ہو۔ جزاک اللہ سسٹر، بہت اچھا ترجمہ بتایا آپ نے، سبحان اللہ۔ سسٹرز، قرآن کریم علم، حکمت اور روحانی انسائٹ کا خزانہ ہے جو زندگی کے چیلنجز اور راز کو سولو کرتا ہے۔ اب ہم ایک دلچسپ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ ہے اصطلاحی ترجمہ۔ اصطلاحی ترجمہ کے تھرو ہم اپنی نالج کو اور بھی بڑھا سکتے ہیں۔ So now we are ready to hear the next sister's interpretive translation. I would like to call, please come Sister Shazia Anis for the اصطلاحی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا، آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے وہ گائے کیسی ہو۔ اس نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی، بلکہ ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو۔ بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کر لو۔ جی بہت شکریہ سسٹر شازیہ۔ تفسیر کی ضرورت آیت کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ تفسیر کو سمجھنے کے لیے چلیے اب ہم چلتے ہیں شگفتہ آنٹی کی طرف، ان کو بلاتے ہیں اور وہ آئیں ہمیں تفسیر کی ایکسپلین کریں۔ تھینک یو سسٹر السلام علیکم شگفتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جی، السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ قصہ بتلاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ اور اس کے عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انتہائی بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ یہ حکم بالکل واضح تھا، اور یہ حکم موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا رویہ انتہائی غیر اخلاقی اور مجرمانہ تھا۔ انہوں نے اللہ کے نبی کا ذرا بھی احترام نہ کیا، حالانکہ ابھی بھی انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونے کی وجہ سے فرعون سے نجات ملی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی وجہ سے انہوں نے حیرت انگیز معجزے بھی دیکھے تھے، لیکن وہ سب کچھ بھول گئے تھے۔ انہیں کم از کم اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ وہ خود اپنی نجات کا سبب بننے والے انسان کی عزت کر سکے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا بھی لحاظ نہیں رہا جس نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ انہوں نے اپنے بےہودہ رویے پر باقی رہتے ہوئے پھر سوال کیا، اے موسیٰ، ذرا اپنے رب سے پوچھو، گویا اللہ ان کا رب نہیں ہے۔ یہ سوال غیر ضروری تھا، اللہ نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا تو کوئی ایک گائے ذبح کر دیتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے بار بار سوال کر رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھ کر ان کو پوری وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ گائے کیسی ہو۔ یہاں وہ دو علامتیں بیان کی گئی ہے تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ وہ یہ ہے کہ گائے بہت بوڑھی بھی نہ ہو اور نہ ہی بالکل کم عمر ہو، بلکہ درمیانی عمر والی ہو۔
اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ جب کبھی ہم کسی کے حد سے گزرنے یا غلط بیانی کا اندیشہ ہو تو بالکل وہاں پر بالکل واضح الفاظ میں صاف بات کی جائے۔ یہاں پہ ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگوں، تم پر حج فرض ہوا ہے اور تم حج کرو۔ ایک شخص نے سوال کیا، اللہ کے رسول، کیا ہر سال ہم حج کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اس شخص نے اسی طرح 3 مرتبہ سوال دہرایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال تم پر فرض ہو جاتا، اور اگر ایسا ہوتا تو تم ہر سال حج کرنے کے لیے کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں کہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ تم پہلی امت کے لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے انبیاء اسلام سے بہت سوال کیے اور ان سے بہت اختلاف کرتے رہے۔ پھر جب تم میں سے کسی بات کا حکم دوں اور اس میں سے جتنا ہو سکے بجا لا، اور جب کسی بات سے منع کروں تو اس کو چھوڑ دو۔ اور یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ، ہے اللہ تو کتنا مہربان، نرمی کا معاملہ کرنے والا ہے اور رحیم ہے۔ بنی اسرائیل کی اتنی ساری بے تکی باتوں کے بعد بھی تو ناراض نہ ہوا، ہم پر بھی رحم فرما اور ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ میری مدد فرما، میں ساری زندگی تیری ناراضگی کے کاموں سے دور رہوں۔ میرے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ مجھ پر ہمیشہ رحم و کرم فرماتا ہے، اس لیے میں روزانہ دل کی گہرائیوں سے توبہ کرتی ہوں کہ اللہ کا ذکر کروں، ذکر و شکر ادا کروں۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ سسٹر، بہت بہترین طریقے سے آپ نے تفسیر کو بیان کیا۔ سسٹرز، یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگوں کے بیچ ایک بات چیت ہے، تو نیکسٹ پرفارمر کو کال کرنے سے پہلے جان لیں کہ مفہوم جاننے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ Understanding the meaning is crucial because it helps us to grasp the original intent behind the text or statement. یعنی مفہوم سے ہم کسی بھی ٹیکسٹ یا بیان کا اصلی مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ مفہوم جاننے سے ہم غلط فہمی سے بچ سکتے ہیں۔ مفہوم کی سمجھ سے ہم اپنے فیصلے اور ایکشنز کو صحیح طریقے سے لے سکتے ہیں۔ تو اب ہم تیار ہیں مفہوم سننے کے لیے۔ The next sister Farida is invited to share the مفہوم of this beautiful verse. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ وعلیکم السلام۔ البقرہ آیت نمبر 68۔ یہ آیت 67 اور 68 دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے۔ اس آیت میں ایک شخص کے قتل کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ کس نے قتل کیا؟ ایک مالدار شخص کا قتل اس کے اپنے بھتیجے نے پراپرٹی کی لالچ میں آ کر قتل کر دیا۔ اب اس نے الزام بنی اسرائیل پر لگا دیا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی۔ ان کی دعا کی قبولیت پر وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرے۔ بنی اسرائیل نے کہا، اے اللہ کے نبی، کہاں قتل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، مذاق جاہلوں کا کام ہے، اللہ عز و جل کا حکم نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ جا کر کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن نہیں، وہ حجت میں پڑ گئے۔ اللہ کے حکم پر فوراً عمل کرنا، کسی بھی سوال کیے بنا، یہ صحابی رسول کا عمل تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسے ہی شراب کی پابندی کا حکم ہوا، ہم سب نے شراب کا مٹکا توڑ دیا، ہاتھ کی شراب پھینک دی، جو منہ میں تھی تھوک دی۔ اس دن کا حال یہ تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں ہر طرف شراب بہہ رہی تھی۔ شراب کے حرام ہونے کے بعد کسی نے شراب نہیں پی۔ یہ عمل اور تقویٰ کا لیول ہے۔ اس کے برعکس بنی اسرائیل نے سوالات کا دروازہ کھول دیا اور کہا، گائے کیسی ہونی چاہیے؟ اس پر حکم ہوا کہ وہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بچی ہو، وہ جوان عمر کی ہو۔ انہوں نے کہا، ایسی گائے تو بہت ہے۔ پھر دوسرا سوال، اس کا رنگ کیسا ہے؟ اس کے جواب میں، وہ زرد اور چمکدار رنگ کی ہو جو دل کو لبھا دے۔ پھر سوال ہوا، اور کوئی نشانی بتا دو، انشاءاللہ اب ہمیں مل جائے گی۔ اس میں جواب میں اس کے کوئی داغ نہ ہو،
اور نہ ہی کوئی کام کیا ہو۔ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو یہ سوالوں کا سلسلہ جاری رہتا۔ وہ گائے اس بچے سے ملی جو والدین کا فرما بردار تھا، پھر اسے ذبح کر اس کا گوشت مقتول پر لگا دیا گیا۔ مقتول قاتل کا نام بتا کر پھر فوت ہو گیا۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ کے حکم پر بنا سوال کیے عمل کرنا چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ سسٹر فریدہ، تھینک یو سو مچ۔ امید کرتی ہوں کہ اب ہم سب کو یہ آیت پوری طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب جو اس کا سب سے اہم پہلو ہے، the most important part of this verse is implementation، یعنی عمل کی باتیں۔ عمل کا مطلب ہے کسی چیز کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ عمل کرنے سے ہم اپنے عقیدے اور ویلیوز کو اپنی زندگی میں اتار سکتے ہیں۔ اپنے ایکشنز اور ڈیسیجنز میں اس کی ٹیچنگ کو شامل کرنے کے لیے گیٹ ریڈی ٹو ہیئر فار دا نیکسٹ سسٹر نشاد آن ہاؤ ٹو امپلیمنٹ دا ٹیچنگ آف دس ورس، اور وہ کیا باتیں ہیں جو اس آیت کے تھرو ہم عمل میں لا سکتے ہیں۔ پلیز کم سسٹر نشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم میں بلا وجہ سوالات اور بحث سے بچنا چاہیے۔ یہاں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ نہ وہ بوڑھی ہو نہ وہ بالکل چھوٹی عمر کی ہو، بلکہ درمیان عمر کی ہو۔ پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب وہی کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سے ہمارے لیے عمل میں لانے کے لیے کیا پہلو بنتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہے کہ اللہ کے حکم کو آسانی سے مانیں، یعنی جب قرآن یا سنت میں کوئی بھی واضح حکم مل جائے تو بلا وجہ دیر نہ کریں، مطلب اسے ٹالے نہیں بلکہ فوراً عمل کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں شروع میں ہی آیتوں میں پڑھا ہے کہ نا، وہ آیت ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ تو کیا ہے اس میں کہ جس نے میری آیتوں کو انکار کیا اور کفر کیا اور انکار کیا تو وہ سب کہاں ہوں گے؟ اولئک اصحاب النار، وہ آگ کے ساتھی ہوں گے، اور ہم فیہا خالدون، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہاں پہ یہ بالکل ہم اس کو یاد کر لیں کہ اللہ کے حکم کو ہمیں آسانی سے فوراً مان لینا ہے۔ اور سیکنڈ ہے غیر ضروری سوالات اور ضد سے بچنا چاہیے۔ بنی اسرائیل نے بار بار سوالات کر کے اپنے لیے مشکل پیدا کی، تو ہمیں چاہیے کہ شریعت میں جو بات واضح ہے اس پر عمل کریں اور غیر ضروری بحث اور سوال سے بچیں۔ نمبر تھرڈ ہے اطاعت میں دیر نہ کرنا۔ جب اللہ یا رسول کا حکم آ جائے تو عمل کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ جیسے روزمرہ زندگی میں عمل یہ ہو سکتے ہیں کہ جیسے نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب فرائض بغیر دیر کیے اور بغیر حجت بازی کے عمل کرنا چاہیے۔ پھر دین میں غیر ضروری جھگڑوں اور بحث میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ اپنی عادت بنائیں کہ جیسے ہی کوئی خیر یا خیر کا کام سامنے آئے تو فوراً ہم اسے لبیک کہیں، فوراً اسے کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھینک یو ویری مچ سسٹر، آپ نے بہت بہتر طریقے سے عمل کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کیا ہے اور اس کی ضرورت کے بارے میں ہمیں بتایا۔ تھینک یو سو مچ۔ تو اب وقت ہے نیکسٹ پارٹیسپینٹ کو بلانے کا، جو ہمیں سورہ بقرہ آیا نمبر 68 کے بارے میں نئے نظریے سے روبرو کرائیں گی۔ Now, next up, we have Sister Samreen, who will share their insight through the questions related to this ayah
Please come, Sister Samreen, to put up the questions. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से क्या दरख्वास्त की? कि वो ये बताएं कि गाय कैसी होनी और चाहिए। अपनी उम्र बताएं। बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से क्या दरख्वास्त की? गाय के बारे में बताएं कि क्या उसका कलर कैसा हो, उसकी उम्र कैसी हो, ये सारे सवाल किए। जी बिल्कुल सही। बनी इसराइल का ये सवाल उनकी किस आदत को जाहिर करता है? हुज्जत की आदत को। हुज्जत की आदत। ये अल्लाह के अहकाम को टालने की। क्या अल्लाह ताला ने पहले आम गाय को ज़बह करने का हुक्म दिया था? हाँ, आम गाय का। गाय को ज़बह करने का हुक्म दिया था। बनी इसराइल के इस रवैये से हमें क्या सबक मिलता है? हमें अल्लाह कि हमें अल्लाह का हुक्म फौरन बिना सवाल के मान लेना चाहिए। अल्लाह के हुक्म को आमन्ना सदक न करना चाहिए। जी। अगर बनी इसराइल अल्लाह के हुक्म को फौरन मान लेते तो क्या होता? इतनी इतनी मुश्किल सारी पेश सवालात नहीं गाय होती, ज़बह करना आसान हो जाता। आसान हो जी, जाता। तो उनके लिए आसान होती। आज के मुसलमानों के लिए इस आयत में क्या पैगाम है? वो कि परेशान ना हमें होते। अल्लाह का हुक्म बिना सवाल किए मानना चाहिए। बिना सवाल किए। ज्यादा सवालात नहीं करने चाहिए। जी, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। आमीन। आमीन। Thank you, sister. It's time to grammatically analyze the ayah through questions. For that, I'm inviting our next speaker, respected Sultana Iqbal ma'am. Please go ahead. आपने मेरा नेम मिस कर दिया है क्वेश्चन आंसर्स में। जी हाँ, कर लीजिए। जी, sister Ummi, please put up जी। the questions. फफ़अलू मा तुअमरून, इस आयत में इसका क्या मतलब है? तो तुम अमल करो जिस खत में हुक्म दिया गया है। जी। ये हुक्म किसके लिए था? बनी इसराइल के लिए। बनी इसराइल के लिए। जी बिल्कुल ठीक, बनी इसराइल के लिए था और ये हुक्म हम सब के लिए भी है कि अल्लाह ने जो हमें हुक्म दिया उसे हमें फौरन करना है। कौन सी गाय के बारे में कौन सी कौम गाय के बारे में बार बार सवाल करती थी? बनी इसराइल। जी राइट आंसर। कौन से नबी अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे? मूसा अलैहिस्सलाम। जी माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने गाय के बारे में क्या वजाहत की? कि उसके दरमियानी वही हो, जवान हो, रंग चमकदार हो और ना वो काम करती हो और ना उस पे कोई दाग हो। ना बहुत ज्यादा उम्र की हो। है, ना बूढ़ी है, ना जवान, दरमियानी उम्र की गाय है। इस आयत से हमें बनी इसराइल के बारे में क्या पता चलता है? कि वो अल्लाह के फौरन अमल नहीं करते थे, तरह तरह के क्वेश्चन करते थे कि ऐसा क्यों करें, क्या इसलिए करना चाहिए। परेशानी न उठानी पड़ती। जी। बनी इसराइल के की रास्ते अल्लाह निकाला। सरकशी, तकब्बुर, अल्लाह और उसके रसूल का एहतराम ना करना, जवाब मिलने पर भी मुतमईन ना होना। इस आयत से हमें मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या पता चलता है? कि वो अल्लाह के मैसेंजर थे। जी जी हम बता देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेहद करीब थे,
उनकी दुआएं कबूल होती थी। वो अल्लाह के बहुत प्यारे पैगंबर थे, अल्लाह से बातें करते थे। वो इस बात से भी हया महसूस करते थे कि बार बार अपनी कौम की हुज्जतबाजी सामने रख कर अल्लाह से सवाल करें, लेकिन मजबूर होते थे क्योंकि कौम उनकी बात नहीं मानती थी। इस आयत से हमें क्या सबक मिलता है? कि अल्लाह के हुक्म अल्लाह की को तरफ से कोई एक अल्लाह के हुक्म हुक्म से को हमें मानना फौरन चाहिए, मान लेना चाहिए, नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। करना चाहिए, उसमें झटपट नहीं करना चाहिए। जी माशाअल्लाह। इस आयत से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह के हुक्म पर हमें फ़ौरन अमल करना चाहिए। हमें अल्लाह के काम में टाल मटोल नहीं करनी चाहिए और उनका हर हुक्म बजा लाना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया सिस्टर उम्मी एंड सिस्टर समरीन। एक सेकंड, एक पॉइंट इसमें छूट गया, बाकी चीजें तो माशाल्लाह बहुत अच्छी कवर की हैं। सबसे पहला जो बात है अल्लाह के हुक्म पर फौरन अमल करना, ये पॉइंट ओबे अल्लाह कमांड इमीडिएटली, ये जी पॉइंट तो बहुत अच्छा क्लियर हो गया है। सेकंड जो पॉइंट आता है देर और जिद से बचना, क्योंकि वो बनी इसराइल अपने जिद और हठधर्मी की वजह से नहीं ऐसा कर रहे थे। तो हदीस है, जब मैं तुम्हें किसी चीज से रोकूं तो रुक जाओ, और जब मैं किसी चीज का हुक्म दूं तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इस पर अमल करो। ये सही बुखारी के हदीस है। ये अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार यही हुक्म दे रहे हैं कुरान करीम में। थर्ड पॉइंट क्या है? दीन में एतदाल, ये पॉइंट छूट गया है हम लोगों से, जो इतना अभी कन्वर्सेशन हुआ उसमें। तो इसमें एक बहुत गौर करने का है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कि गाय ना तो बूढ़ी हो और ना छोटी हो, बल्कि दरमियान की हो। तो इसमें इशारा है कि दीन में भी एतदाल पसंद किया गया है। एतदाल का रास्ता अख्तियार करो। हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दीन आसान है और जो इसमें सख्ती करेगा वो मगलूब हो जाएगा। बस क्या करना है, हमें मियाना रवि अख्तियार करना है, बीच का रास्ता। ठीक है, बहुत से लोग इस वजह से दीन फॉलो नहीं करते, सुनना नहीं चाहते। और आया है ना कि बदतरीन खलाइक है, बदतरीन जानवर वो हैं जो क्या है, सुनते हैं लेकिन सुनते नहीं है, गूंगे हैं, बहरे हैं। ये अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है। तो दीन बहुत सख्त नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जितना अल्लाह क्या है, मियाना रवि, जितना हम चल सकते हैं चलना शुरू करें। हिदायत देने वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला है। ठीक है, बुरी बात को बुरा कहें, कोई बात नहीं है, मैं खुद बुरी हूँ, बुरा कर रही हूँ, लेकिन बुराई को बुराई समझे। ठीक है, अगर बनी इसराइल का क्या रवैया था कि वो बुरे को बुराई नहीं कहते थे, क्योंकि अभी मैं किसी को बुरा कहूंगी ना तो फिर वो मेरे ऊपर भी उंगली उठाएगा कि ये भी तो ऐसा करती हैं, ये भी तो ऐसा करती हैं। तो ठीक है, मैं भी करती हूँ, आप सब करते हो, हम लोग कोई नहीं, लेकिन बुराई को बुराई समझे, मियाना रवि, उसमें बहुत गुलू नहीं करना है कि हद से आगे बढ़ जाए, राहिब बन जाए, दुनिया को छोड़ दें, ऐसा नहीं है। दुनिया भी लेके चलना है, दीन भी लेके चलना है। तो लेकिन हमें जो ऊपर पॉइंट आप लोगों ने डिस्कस किए हैं कि हमें बहाना नहीं बनाना है कि जर्रा बराबर कोई भी चीज आती है तो सबसे पहले हम कुरान को छोड़ते हैं कि हम क्लास नहीं करेंगे, मेरे यहाँ कोई आ गया है, मैं कहीं चली गई, मैं बीमार हो गई, मैं ये हो गया। तो वो ऊपर वाले जो पॉइंट बहुत अच्छे से डिस्कस हुए हैं। ये जो थर्ड पॉइंट था कि एतदाल, मियाना रवि, ठीक है, हम कहीं गए हैं तो 24 आवर एंजॉय करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, एक दिन दो दिन, लेकिन तीसरे दिन हमें लौट आना चाहिए। तो ये चीज है। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कि अल्लाह की हिकमत पर एतमाद, भरोसा करना चाहिए। बनी इसराइल ने गाय के हुक्म को मामूली समझा, मगर इसमें अल्लाह ताला की कितनी बड़ी हिकमत थी कि उसे ज़बा करो, उसे मारो तो मकतूल कातिल का पता बता देगा। तो हमें अल्लाह ताला के बहुत सारे हुक्म को मैं किस तरीके से लगता है कि मेरे लिए अच्छे नहीं है और उसको हम कैसे वो कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा है कुरान में? अल्लाह ताला ने कहा है कि आसा अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम। तो ये बात कुरान में अल्लाह ताला कह रहे हैं
کہ جو چیز تم سمجھ رہے ہو وَعَسَىٰ تحبوا شيئا وهو شر لكم، کہ جس کو تم اچھا سمجھ رہے ہو تو وہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے بری ہو، اور جس کو تم اچھا سمجھ رہے ہو وہ بری ہو سکتی ہے، اور جس کو تم خراب سمجھ رہے ہو وہ اچھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، جس کو تم اچھا نہیں سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہو سکتی ہے، اور وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، کہ جس کو تم ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور تم کسی چیز کو پسند کرو وہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے بہتر نہ ہو۔ اس کے آگے آتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو ہمیں وقت ہی لگتا ہے یہ میرے لیے اچھا نہیں، یہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، اللہ کی حکمت پر اعتماد، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا تھا گائے ذبح کرو، تو اس میں اتنا مذاق اور اس کی ضرورت نہیں تھی۔ مذاق اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کب کرتے ہیں؟ جب ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ زبان سے کہتے تو ضرور ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا، لیکن یہ آیت یہ سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے۔ تو یہ پوائنٹ تھا، اور 5th پوائنٹ بھی اچھے سے ڈسکس کیا آپ لوگوں نے، تاخیر سے بچنا، شیطان کا غلبہ۔ تو حدیث ہے شیطان آدمی کے دل پر قابض رہتا ہے، جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو دل پر چھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جلدی سے حکم میں نکال دیر کرنا شیطان کے لیے موقع ہے کہ وہ انسان کو ٹال مٹول میں ڈال دیتا ہے، اور ہم بھی خوب ٹال مٹول کرتے ہیں، ٹھیک ہے آج نہیں کل کر لیں گے، کل نہیں پرسوں کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد آیا ہے کہ حدیث ہے کہ کام کو ٹالنا یا ٹالتے رہنا ہلاکت کا باعث ہے، تو ہمیں کام کو ٹالنا نہیں چاہیے، یہ کیا ہے؟ ہلاکت کا باعث ہے۔ تو جو قوم اللہ تعالیٰ کے حکم کو سن کر فوراً عمل کرتی ہے وہ کامیاب ہے، اور جو تاخیر اور ضد کرتی ہے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اصل ایمان یہ ہے کہ حکم آتے ہی کہا جائے سمعنا وعطانا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرا کلام سن کر فوراً بہترین طریقے سے عمل کرتے ہیں، اور ہمیں لمبی امید اور شیطان کی ٹال مٹول سے محفوظ رکھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ نیکسٹ پلیز کون ہے؟ آمین یا رب العالمین۔ اللہ پر دلی اعتماد بہت ضروری ہے۔ Sisters, it's time to grammatically analyze the ayah through questions. For that, I am inviting our next speaker, respected Sultana Iqbal ma'am. Ma'am, please go ahead. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوشچن نمبر 1، قالوا ادعوا میں ادعو کیا ہے؟ امر۔ نیکسٹ کوشچن، رب کا کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی۔ مرکب اضافی۔ نیکسٹ، یبین فعل مجزوم کیوں ہے؟ کیونکہ جواز امر میں سے لنا کیا ہے؟ جار مجرور ہے۔ ماہیہ میں جو ہیا ضمیر ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے۔ انا کلمے کی کون سی قسم ہے؟ مشبہ۔ گڈ۔ قال فعل صحیح اور علت کے حساب سے بتائیے کیا ہے؟ علت ہے معطل ہے اجوف۔ جی معطل ہے۔ انہا بقرۃن میں بقرۃن مرفوع کیوں ہے؟ کہ انا کا مبتدا ہے نا، یہ مرفوع نکیرہ ہے، یہ خبر انا کی خبر ہے یہ اس وجہ۔
मरफू है। ठीक, नेक्स्ट है बैन ज़ालिका, ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कबी मुरक्कब जाती है, मुरक्कब इशारी इशारी है। हाँ इशारी है। ये मुरक्कब ज़ाती है, दो इसमें है ना। मैम क्योंकि ये बैना और ज़ालिका मुज़ाफ इलैह बन रहा है। जी, मुज़ाफ मुज़ाफ बन जाए, बैना मुज़ाफ है और ज़ालिका मुज़ाफ है। लास्ट क्वेश्चन, तो मरूना फेल मारूफ है या मजहूल है? मजहूल मैम मजहूल है। और कौन सा सीगा है ये? जमा ये मुज़क्कर सेगा हाजिर, जमा मुज़क्कर हाजिर का। जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। माशाल्लाह, एंड जज़ाकल्लाह खैर। Jazakallah, ma'am. Let's dive into the wisdom of Hadith. The Prophet's words are guiding light. So, sisters, join me welcoming our next speaker who will share insight from Hadith. حدیث کی روشنی پھیلانے کے لیے پلیز کم سسٹر آصفہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث کا ٹاپک ہے بدگمانی. بدگمانی ایک ناپسندیدہ عمل ہے. بدگمانی ایک ناپسندیدہ عمل ہے. یہ ایک گناہوں سے ملوث کر دینے والا عمل ہے. قرآن اور حدیث کی روح سے بدگمانی سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے. آئیے ہم اس موضوع پر چند احادیث اور ان کی وضاحت دیکھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. وضاحت: بدگمانی ایک ایسا گمان ہے جو بغیر دلیل کے ہو اور بدگمانی کی وجہ سے دلوں میں نفرت، شک اور قطع تعلق کا سبب بنتا ہے. حدیث نمبر 2، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کسی کے عیب کی جستجو نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑو اور اللہ کے نیک بندے بن کر بھائی بھائی بن جاؤ. وضاحت: بدگمانی اکثر تجسس اور دشمنی کی طرف لے جاتی ہے جس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے. اسلام ہم سب کو بھائی چارے کا حکم دیتا ہے، اس نے ظن اور محبت کا حکم دیتا ہے. قرآن مجید میں سورہ الحجرات میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. وضاحت: یقیناً بعض گناہ ہوتے ہیں. واضح طور پر قرآن ہمیں بدگمانی سے بچنے کا حکم دیتا ہے کیونکہ یہ گناہ کا دروازہ ہے. بدگمانی کسی کے بارے میں منفی سوچنا، یہ دلوں میں نفرت، دشمنی اور تعلقات میں دشمنی پیدا کرتی ہے. اسلام ہمیں حسن ظن، بھلائی، تحقیق کا حکم دیتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بدگمانی سے بچو. بدگمانی سب سے جھوٹا قول ہے اور کسی کے معاملات کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، نہ کسی کی جاسوسی کرو، نہ حسد کرو، نہ ایک دوسرے کی دشمنی اپنے دلوں میں رکھو، نہ قطع تعلقی کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے. بدگمانی کا مطلب ہوتا ہے کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا یا نیت میں شک کرنا بنا کسی دلیل کے. قرآن اور حدیث میں بدگمانی کو گناہ قرار دیا گیا ہے اور یہ معاشرے میں فتنہ اور نفرت پیدا کرتی ہے. سورہ الحجرات میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ہر شخص کا یہ گمان غلط نہیں ہوتا، لیکن کچھ گمان گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، خاص طور پر جب وہ بنا دلیل کے کسی کے خلاف سوچ رکھے. بدگمانی کے نقصانات کیا ہیں؟ رشتوں میں دراریں آ جاتی ہیں، غیبت اور تہمت کا سبب، نفرت اور بغض کا زہر، انسانی عزت کا نقصان، اخلاقی زوال. بدگمانی سے بچنے کا طریقہ: حسن ظن، اچھا گمان اختیار کرو. ہر شخص کے لیے پہلے اچھا سوچو جب تک کوئی ثبوت نہ مل جائے. تجسس سے بچو، اس کی جاسوسی مت کرو، کسی کی تفتیش مت کرو. چھپ کر معلومات کرنا قرآن میں منع کیا گیا ہے. اپنے خیالات کا جائزہ لو. جب کسی کے بارے میں برا سوچو ترنت رک کر سوچو، پاس کوئی دلیل ہے؟ تمہارے گھر میں کون؟ دعا اور اللہ سے مدد مانگو. دل کی صفائی اور حسن ظن کے لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرو. اگر شک ہو بھی جائے تو صفائی کا موقع دو. وضاحت طلب کرو.
اندر ہی اندر بغض نہ پالو۔ نتیجہ بدگمانی نہ صرف انسان کے دل کو کالا کرتی ہے بلکہ معاشرے کو بھی تباہ کرتی ہے۔ قرآن اور سنت دونوں ہمیں سبق دیتی ہے کہ مسلم کا دل پاک اور گمان سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا، بہت شکریہ سسٹر۔ آگے بڑھنے سے پہلے کچھ لائنز بولنا چاہوں گی جو کہ میں امید کرتی ہوں کہ شاید آپ سب بھی یہ محسوس کرتی ہوں گی یا شاید کرتی ہیں۔ تو پلیز لسن کیئرفلی اینڈ فیل دا ہارٹ میلٹڈ لائنز۔ ہاں یہ بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں، نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں، نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں، نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل، نبی آپ جس دم غار ہرا میں، کوئی زاد راہ بھی نہ پہنچا سکا میں، مگر سچے ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی، محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ Thank you so much for listening me with patience۔ سیرت النبی کے رنگوں میں اب سوالوں کی باری ہے، تو پلیز ویلکم نیکسٹ فرسٹ پارٹیسپینٹ سسٹر شبانہ ایوب، پلیز شیئر یور کویشچنس۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چند سوال پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ کوشچن فرسٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس بیٹے کی نسل سے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ کوشچن ٹو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جی کریکٹ۔ کوشچن نمبر 3 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے قریش کے کس خاندان سے تھے؟ کوشچن نمبر 4 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا کیا نام تھا؟ کریکٹ۔ نیکسٹ کوشچن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام تھا؟ کریکٹ۔ نیکسٹ کوشچن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ بنت عمرو، بی بی فاطمہ بنت عمرو۔ کریکٹ۔ عبد المطلب کا اصلی نام کیا تھا؟ شیبہ۔
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का क्या नाम था? वालिद का क्या नाम था? आमना सॉरी, रज़ियल्लाहु ताला क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम था? करेक्ट। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन कौन से चाचा इस्लाम लाए थे? कासिम और अब्बास, हजरत अब्बास, हजरत कासिम। हजरत हमजा और हजरत अब्बास हजरत हमजा रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला हजरत अब्बास अन्हु। करेक्ट। नेक्स्ट है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का क्या नाम था? की आमना रज़ियल्लाहु ताला आमिना बिन्ते वहाब। करेक्ट आंसर। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आंसर्स थे। As we conclude, let's take a moment to pray. उससे पहले, thank you everyone for joining us this beautiful program. With this, we come to end of today's program. Please lift your hands and let's pray together with heartfelt dua led by Nusrat Chachi. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व क़िना मिन फितनतिल महया वल ममात। रब्बना ला तुअख़्ख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना व ला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसूरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नका जामिउन नासी लियौमिन ला रैब फ़ीह इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मिआद। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़ियता वल मुआफ़ाता दाइमता फ़िद दीनि वद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नता व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़िल मौति व फ़ी बादिल मौत। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्ली बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतिना फ़िल उमूर कुल्लिहा व अजरिना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा फ़ारिजिल हम्मी व काशिफ़िल गम्मी मुजीबुद दावतिल मुज़्तर्रीना रहमानद दुनिया व रहीमिहा। अंता तरहमनी फ़रहमनी बिरहमतिन तुग़निनी बिहा अन रहमतिन मिन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिलन व यक़ीनन सादिक़न व क़ल्बन ख़ाशियन व लिसानन ज़ाकिरन व हलालन तय्यिबन व तौबतन नसूहा वन नजात वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ारु या रब्बल आलमीन। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन, तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी कोताहियों लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हम इकरार करते हैं हम बहुत गुनाहगार हैं, बहुत ख़तावार हैं, बहुत सियाहकार हैं। हमने अपनी पूरी उम्र तेरी नाफरमानियों में सर्फ कर दी या अल्लाह, लेकिन हमारे दिल में इसका ज़रा भी एहसास ना हुआ। ए मौला करीम, तू महज़ अपने फ़ज़्ल व करम से हमारे इस जुर्म अज़ीम को
اپنی رحمت سے، محض اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما، اور محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دینا، ہم سب پر جہنم کی آگ حرام فرما دینا۔ اے اللہ تو پورے عالم کے اندر ہدایت کو عام فرما دینا، پورے عالم کی خدمت دین کے لیے، عالم کو خدمت دین کے لیے قبول فرمانا۔ یا اللہ پورے عالم میں تمام مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں ان کے اوپر رحم فرما۔ یا اللہ خاص طور سے غزہ کے مسلمانوں کے اوپر رحم فرما۔ یا اللہ اپنی دینی ہواؤں کو پورے عالم میں چلا دے اور بددین ہواؤں کے دروازوں کو بند فرما دے۔ اے اللہ تو اپنے غیظ و غضب اور مصیبت اور بلاؤں کے دروازوں کو بند فرما دے اور اپنی رحمت کے دروازوں کو کشادہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ یا اللہ ہماری جتنے بھی جو بہنیں ہماری بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما اور حلال روزی عطا فرما، اور با روزگاروں کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما اور حلال روزی عطا فرما، حرام روزی سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ تو ہمیں صحابہ والا ایمانی جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صحابہ والی زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کے ایمان میں سے ہمیں کوئی حبہ اور شمع عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح وہ تیرے ہی دین کے لیے زندہ رہتے تھے ہمیں بھی اسی طرح رہنا اور مرنا اپنے دین کے لیے نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں آخرت کی زندگی کے لیے متفکر رہنا نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں میں آخرت کا خوف اور ڈر عطا فرما اور آخرت کی پوری تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم جس طرح آج دنیاوی زندگی کے معاملات میں بے چین اور پریشان رہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اپنے دین کے لیے بے چین اور پریشان رہنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد اور نسلوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دینا، ذریعہ ہلاکت نہ بنانا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرمانا، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرمانا، ہماری نسلوں کی مغفرت فرمانا، ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ حساب کتاب میں آسانی اور نرمی فرمانا، نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرمانا، پل صراط کا راستہ آسان فرما دینا۔ اے اللہ مرتے وقت ہمیں شیطان طرح طرح سے بہکائے گا، نہ جانے ہمارے دلوں میں کیا کیا خیال پیدا کرے گا اور اپنی ہر ممکن کوشش ہمیں ایمان سے ہٹانے کی کرے گا۔ یا اللہ اس کڑے وقت میں ہماری غیب سے مدد فرمانا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دینا۔ اے اللہ تو ہمیں منکر و نکیر کے سوال جواب کے وقت ثابت قدم رکھنا اور صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اے اللہ تو قبر کو ہمارے لیے آرام اور راحت کا ٹھکانہ بنا دینا۔ اے اللہ جب حشر کے میدان میں پوری مخلوق تیری پریشان ہوگی، پیاس کی شدت سے بے چین ہوگی، اس وقت سوائے تیرے عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اے مولا اس وقت محض اپنے فضل و کرم سے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرما دینا اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پینا نصیب فرمانا۔ اے اللہ تو ہماری دنیا بھی درست فرما اور عقبہ بھی درست فرما اور باطن بھی درست فرما۔ اے اللہ اعمال صالحہ میں خلوص عطا فرما۔ اے اللہ تو صحیح معنوں میں ہمیں نمازی بنا دے اور ہماری نمازوں میں جان پیدا فرما، ہماری نمازوں میں دھیان پیدا فرما، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو جاندار بنا دے۔ اے اللہ تو بے نمازیوں کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ تو سارے عالم کے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ہمارے حافظے میں قوت عطا فرما، ہماری جماعت میں قوت عطا فرما، ہماری بینائی میں قوت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری سماعت میں اور بینائی میں تازگی قائم رکھنا۔ یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا، اور جب تک ہم اس دنیا میں ہیں اسلام پر قائم رہیں، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرمانا۔ یا اللہ جب دم واپسی ہو تو ہمارے لبوں کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
کلمہ ہو. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. بہت اچھا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان سب دعاؤں کو ہم سب کے اپنے قبول فرمائے، اور ہم لوگوں کے پڑھنے میں، سمجھنے میں، کہنے میں، سننے میں اللہ تعالیٰ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دیں، اور جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے سمجھا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بہترین حصے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.